اچھا اج تو 50 سال یا 100 سال پچھا لگا جا کدی رنا دا میلاد بھی سننے چ آیا سی؟ آیا سی کدی؟ کوئی 50 60 سال 100 سال پچھا لگا جا بابیاں کو پوچھ لے کدی رنا دا میلاد بھی سننے چ آیا سی؟ ہاں کیوں؟ اللہ دا قرآن فرماؤندا ہے، اے حکم قرآن ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ قرآن فرماتا ہے اے مسلمان عورتوں، جب تم نے زیور پہن رکھا ہو تو زمین پہ پاؤں آہستہ آہستہ رکھنا تاکہ تمہارے زیور کی آواز بھی غیر محرم تک نہ چلی جائے۔ ہمارا قرآن تو اتنا غیرت والا ہے، وہ فرماتا ہے زیور کی آواز نہیں جانی چاہیے۔ آج کل ہم کہہ رہے ہیں یہ ساؤنڈ پہ بیٹھ کے تقریریں کرے اور نعتیں پڑھے، قرآن فرماتا ہے نہیں، اس کے زیور کی آواز غیر محرم تک نہ جائے۔ مسلمانوں، میلاد بھی رسول کا اور دشمنی بھی رسول کی۔ یہ کہاں کا عشق ہے اور یہ کہاں کی محبت ہے؟ بات غور سے سن، جب عورت بیت اللہ شریف میں جاتی ہے وہاں تلبیہ اس کو اونچی آواز سے پڑھنا جائز ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کیا اونچی آواز سے پڑھ سکتی ہے وہاں؟ اور وہ مقدس سرزمین ہے، وہاں پہ تو جلدی انسان شیطان کے قابو میں بھی نہیں آتا اس سرزمین کی برکت سے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے بھی یہ اونچی آواز سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ اب اس بات سے لوگ مطلب نکالتے، دیکھے یہ میلاد کو نہیں مانتے۔ ارے بھائی ہم میلاد سے نہیں روکتے، ہم میلاد کو مانتے ہیں لیکن بے حیائی اور بے غیرتی کو نہیں مانتے۔ عورت میلاد منائے گھر میں بیٹھ کے، جب اللہ کے رسول کی ولادت کا موسم مہینہ آئے اپنے رسول سے یہ وعدہ کر لے کہ آئندہ کے بعد میں ولادت رسول کی خوشی میں اپنے سر سے برقع نہیں اتاروں گی۔ ایسے میلاد نہیں ہو سکتا۔ اپنے دل میں قرآن پڑھے، اندر بیٹھ کے درود پڑھے، غیر محرم سے اپنی آواز کو بچائے، ایسے میلاد نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، ہر کام ہو سکتا ہے، لیکن تب جب ہمارے دل میں ایمان موجود ہو۔